ہندوستان چاہتا تھا کہ وہ جو ہم نے 6 تاریخ کی رات کو آپ کو میزائل مارے ہیں دیٹ شوڈ بی ٹیکن فار فیوچر ریفرنس ایز نیو نارمل. ہمیں جب پتہ لگا کہ انڈین میس اپ کر رہے ہیں 85-90 کے قریب جہاز ایئر بورن ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں تو پہلا ہمارا تھا ٹو اسٹاپ دیم. بٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چاہے آپ کا جہاز آئے یا آپ کا ویپن آئے اٹ ول بی اے وائلیشن آف ایئر اسپیس. پاکستان نے ہوا میں ہی ان پائلٹس کو سوئچ کیا فرام اے ڈیفینسو مشن ٹو این اوفینسو مشن. ان کو 5.25 لوگ گئے رافیل اڑاتے ہوئے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا تیاری نہیں تھی. ہمیں 3.25 سال ہو گئے J-10C کو اڑاتے ہوئے. اور J-10C نے کیا کیا ہے 3.25 سال کی کارکردگی ادھر 5.25 سال کی کارکردگی. ایئر فورسز جہاز گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں خریدتی جنگ کے دوران. ایئر فورسز لڑنے کے لیے کرتی ہیں. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. Has there ever been a reported incident of a Rafale being shot down? 290 رافیل اس وقت اڑ رہے ہیں دنیا میں, پوری دنیا میں 290 36 اس میں ہندوستان کے. اور کبھی کامبیٹ میں لاس نہیں ہوا رافیل کا. رافیل کا کبھی کامبیٹ میں لاس نہیں ہوا. This was the first time ایور. اور ایک ہی گھنٹے میں 3. ہندوستان نے اسٹینڈ الون جہاز اڑائے ہیں میری نظر میں. بٹ وہ انٹیگریشن جو ہونی چاہیے تھی پرابلی وہ ڈسکنیکٹ تھا بیچ میں. دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہماری ٹیکنیک, ہمارا کامبیٹ کے ٹیکٹکس, ہماری اسٹریٹجی, ہماری وار گیمنگ یا وار پلان is faulty. F-16 is a legendary aircraft and the pilots are also obviously seasoned and combat tested pilots. However, کیونکہ J-10C جب آ گیا تو اس کے میزائل کی رینج 200 کلومیٹر پلس تھی بیونڈ ویژول رینج, اور اس کا جو آئسا ریڈار اس کے اوپر ہے اس کی بھی 200 کلومیٹر پلس ہے. تو اٹس کالڈ فرسٹ لک لاک اینڈ شوٹ کیپیبلٹی. وہ J-10C کے پاس پورے خطے میں چلے گی. تو F-16 اس کامبیٹ میں بالکل تھا, میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, لیکن obviously ان کو رول ڈفرنٹ اسائن کیے گئے تھے. تیجاز کی میں بڑی زیادہ نیوز ہم نے سنی ہے, سرکولیٹ کر رہی ہے, اینڈ اس کا اگر میں کمپیریزن کروں JF-17 تھنڈر کے ساتھ, ان کے صرف 2 اسکواڈرن اس وقت آپریشنل ہیں, اور وہ بھی ساؤتھ میں سری لنکا کے بارڈر کے پاس ان کا ایک بیس ہے, وہاں پر ہیں ڈپلوائڈ. اور پوری جنگ میں وہ اس کامبیٹ میں فرنٹ پر پاکستان کے بارڈر کی طرف نہیں لائے گئے. کہ جب آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی آرم فورسز کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو اندر ایپیسوڈ ہیئر ایٹ نار. آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار دا اوور ویلمنگ رسپانس. نار کی پہلی 2 ایپیسوڈس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا ہے. دیٹ از واٹ واز دا ریکوائرمنٹ. آئی پرومسڈ یو کہ جو کانٹینٹ ہوگا, ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو پروموٹ کریں گے, ساتھ ہی ساتھ جو کانٹینٹ ہوگا دیٹ ول بی سم تھنگ ڈفرینٹ جو کہ آپ باقی اسکرینس پہ نہیں سنیں گے. سو فار دیٹ ریزن I reached out to a very 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 special guest. He's somebody جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی ساری زندگی دی, بٹ اس سے ہٹ کر بھی he has so much to offer still to Pakistan. I have the one the only Khalid Chishti صاحب with me, retired air commodore, ساتھ ہی ساتھ ستارہ بصالت ونر ماشاء اللہ سے, اینڈ ستارہ امتیاز ربی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو اسماعیل صاحب فار انوائٹنگ می. آج کل آپ چھائے ہوئے ہیں برے طریقے سے, ہر لحاظ سے, ہر اعتبار سے. ہم نے پہلے انڈیا کو شکست دی ہے اور اب میرا خیال ہے نیریٹو وار کے اندر آپ کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. سو کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو یو فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے ہمبل سے کنٹریبیوشن کر رہا تھا اور آئی او اٹ ٹو دی ایئر فورس اینڈ ٹو دس کنٹری آف کورس. پرفیکٹ. سو ہم آغاز کریں گے پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کو ری وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتائیے گا, جب بہت سی ڈبیٹ ہوئی ہے, بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں آلریڈی, بٹ جو چیز ڈسکس نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی اسٹریٹجائز کس طرح سے کیا PAF نے اس مشن کو. سو جب انیشلی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر آل آؤٹ اسالٹ کیا, پاکستان کی سوورینٹی کو کمپرومائز کیا, انٹرنیشنل لاز کو بریک کیا, PAF کو کیا رپورٹ دی گئی ہوگی, کیا مشن ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی, گو ہیڈ کیسے ملا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان ایئر فورس کسی گو ہیڈ پہ نہیں چلتی. ٹھیک ہے. فارمولیشن اور اسٹریٹجی جو ہے وہ نون ہوتی ہے. اگر آپ میرے کچھ پرانے انٹرویوز جو اس کامبیٹ سے پہلے کے تھے تو میں نے یہ کوشچن کیا تھا اپنی ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے, ناٹ کہ مجھے کوئی پریویو تھا. میں نے کہا تھا کہ ایک تو بائی ڈیفالٹ ایئر پاور بڑی ڈیفینسو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ ڈیفینسو اڑیں تو نیچر آف ایئر پاور کے اگینسٹ ہم لڑتے ہیں, تو اٹس این اوفینسو فورس. پہلی بات یہ تھی. میں نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ پاک فضائیہ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں, یہ سرپرائز دے گی آپ کو. یہ میں نے کہا, یہ اس ویڈیو کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کافی 5 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی اس کامبیٹ سے صرف, اور یہ کہا تھا سرپرائز. الحمدللہ وہ بات پوری ہوئی اللہ کی مہربانی سے. دیکھیے پاک فضائیہ بہت زیادہ ریہرسل کرتی ہے, پیس ٹائم وار گیمنگ کرتی ہے, بہت زیادہ ایک نیئر وار لائک سینیریو میں لڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمیں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا کہ دشمن اگر 85 جہاز اس دن آ گئے تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے 85 جہاز. پاک فضائیہ خود بھی 100-150 جہازوں کے ساتھ آپس میں ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ہم کامبیٹ کرتے ہیں. بٹ فرق جو آپ نے پوچھا وہ بڑا اچھا سوال اس لیے ہے کہ بائی نیچر ہمیں ایز اے فائٹر پائلٹ کہا جاتا ہے کہ یہ اوفینسو نیچر کا مشن ہم نے اڑنا ہے یا ڈیفینسو.
ہم OCA-DCA کہتے ہیں, اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن یا ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن. تو ہمیں ایک زمین سے پتہ ہوتا ہے کہ آج میں نے ایک ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن اڑنا ہے, جس کا مطلب ہے میں نے ہوا میں آنے والی اسٹرائک کو یا دشمن کی کسی حملے کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ڈیفینسو. جاتے ہوئے مجھے پتہ ہوتا ہے اگر میں نے اوفینس کرنا ہے تو میں اوفینسو مشن میں جا رہا ہوں. یہ جب پاک فضائیہ کے اباؤٹ 40 جہاز ایئربورن ہوئے ہیں تو بائی نیچر یہ ڈیفینسو مشن تھا. 6 کی رات کو جو ڈاگ فائٹ ہوئی, گریٹسٹ ان ہسٹری. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینسو اس لیے تھا کہ ہمیں جب پتہ لگا کہ انڈین میس اپ کر رہے ہیں, 85-90 کے قریب جہاز ایئربورن ہیں, وہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, تو پہلا ہمارا تھا ٹو اسٹاپ دیم, ٹو ڈس الاؤ دیم ٹو انٹر انٹو پاکستان. ایک بات, انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنز مارے, یعنی اپنے بارڈر کے اندر رہتے مارے, تو ٹیکنیکلی وائلیٹ نہیں کیا انہوں نے اس سینس میں, بٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چاہے آپ کا جہاز آئے یا آپ کا ویپن آئے, اٹ ول بی اے وائلیشن آف دی ایئر اسپیس. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, تو پاکستان نے ہوا میں ہی ان پائلٹس کو سوئچ کیا فرام اے ڈیفینسو مشن ٹو این اوفینسو مشن. ناؤ دے ور کلیئرڈ, پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کی طرف سے, ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے, کہ ناؤ یو آر کلیئر ٹو شوٹ اینی ون دیٹ یو آر شیور آف شوٹنگ, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون اسکنس. بٹ کیونکہ اکثر میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, آپ کے ویورز کو پتہ لگنا چاہیے کہ میرے پہ ونگ میں اگر میں لیڈر ہوں تو میرے ونگ پر جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کی لائف کسی سے بھی زیادہ قیمتی میرے لیے قیمتی ہے. میں نے اس کو یا اپنا لاس نہیں کرنا. اچھا, so if you're the fighter pilot, جو آپ کا ونگ مین ہے, رائٹ, ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا the life of my wingman is far more expensive than any kill in the world. oh wow. That means اگر میں نے کل کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نمبر 2 یا میں لوز ہو جاؤں تو ڈزنٹ میٹر. تو اوفینسو مشن کنورٹ ہوا فرام اے ڈیفینسو, اینڈ دین دے ور کلیئرڈ obviously because of لیڈرشپ کی طرف سے, جیسے میں نے کہا کہ کلیئر ٹو شوٹ. اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ہونی چاہیے, اور میں بہت بڑا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی برکت کے بعد ان پائلٹس کو دیتا ہوں کہ 6-0 کے ساتھ تمام فائٹر جہاز بخیریت اپنے ہوائی اڈوں پر لینڈ کرا. یہ اتنا ہی بڑا کریڈٹ, کیا بات ہے, جتنا مارنا کریڈٹ ہے اتنا ہی لینڈ بیک کرنا بھی کریڈٹ ہے. تو یہ یونیکنیس تھی اس مشن کی کہ ڈیفینسو کنورٹڈ انٹو اوفینسو اینڈ اینڈڈ اپ 6-0. ایبسلیوٹلی. ایک چیز ہے یہاں پہ جو ہمیں, میرا خیال ہے ہم آڈینسز کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی, ہم نے کل بھی دیکھا دوبارہ سے بریکنگ نیوز چلائی کہ ایز پر دا لیٹسٹ رپورٹس, ایز پر دا لیٹسٹ انٹیل 11 طیارے گرا دیے گئے پاکستان کے. آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ دے آر کمنگ اپ وتھ سچ نان سینس, بٹ اف یو کین کلیریفائی دیٹ. نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کلیریفائی بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جہاں ایک بہت سیریس بزنس ہے, جنگ تھوڑی فنی بھی ہونی چاہیے. میں یہی کمنٹ کر سکتا ہوں. I think that says it all. اچھا, ہم یہیں پہ اگر بات کو آگے لے کے چلیں تو سنگاپور کے اندر جنرل انل چوہان کی اگر ہم بات کریں, چیف آف ڈیفینس اسٹاف کی, سو ہی ایکچولی ایکسیپٹیڈ دا فیکٹ, ہی ایکنالج دا فیکٹ کہ ان کے طیارے گرے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ وی لرن فرام اٹ اینڈ لک ہاؤ وی کیم بیک. سو I fail to understand کہ what did he mean by that? How did they come back? مطلب ان کے طیارے گرائے پاکستان نے, پاکستانی ایئر فورس کی سپیریورٹی پوری دنیا نے دیکھی. What did he mean by that? میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور, میں بھی سینس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نو لیس دین دا ہائیسٹ رینک ان دی انڈین آرم فورسز, چیف آف ڈیفینس اسٹاف, ہی از ایڈوائزر ٹو دی انڈین گورنمنٹ آن ملٹری افیئرس, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کم بیک چیک کریں. میں یہ کہتا ہوں, میں آپ کو ایک, کیونکہ آپ کے آئی ایم شیور آپ جیسے یوتھ ہوں گے, آپ کے ویور زیادہ تر, تو میں ان کو فٹ بال کی ایگزامپل دیتا ہوں, زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے. رونالڈو میرا بھی فیوریٹ ہے, اور بہت سارے آپ کے ویورس کا بھی فیوریٹ فٹ بال پلیئر ہوگا. ایبسلیوٹلی. اگر آپ اس کا میچ منٹ بائی منٹ یا سیکنڈ بائی سیکنڈ دیکھیں تو 90 منٹس کے فٹ بال میچ میں رونالڈو کے پاس بال آتی ہے ٹوٹل 1.5 یا 2 منٹ کے لیے. رونالڈو دنیا میں جانا جاتا ہے اس 1.5 یا 2 منٹ کی وجہ سے. کیا بات ہے, 88 منٹس کی وجہ سے نہیں. کیا بات ہے. ہی کنورٹس دیٹ 2 منٹس انٹو دا بیسٹ ویلیو. یہ جو ایئر فورسز یا آرمی یا نیویز تیار کی جاتی ہیں, یہ وہ 1.5-2 منٹ کے لیے تیار کی جاتی ہیں, 88 منٹس کے لیے تیار. بیوٹیفل وے ٹو پٹ اٹ. سمپل. ایبسلیوٹلی. یہ 2 منٹ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب رونالڈو کے پاس بال ہوتی ہے تو وہ کک مارتے وقت یہ نہیں کہتا کہ ٹھہرے میں نے تو پانی کا گلاس تو دیں پہلے, مجھے میرے ٹیکٹکس تھوڑے سے میں امپروو کر لوں, میں نے جوس نہیں پیا, صبح ناشتہ نہیں کیا, مجھے ناشتہ کرا دیں. یہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا. ایئر فورسز جہاز گراؤنڈ کرنے کے لیے نہیں خریدتی جنگ کے دوران, ایئر فورسز لڑنے کے لیے کرتی ہیں. 2 دن انڈین ایئر فورس کا کوئی جہاز ایئر بورن نہیں ہوا, اور وہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, ہم نے 2 دن گراؤنڈ کر کے ہم نے سیکھا. اور 2 دن آپ جنگ میں بھی سیکھتے ہیں. جنگیں اس لیے ہوتی ہیں, جنگیں رونالڈو کے 2 منٹ کے لیے ہوتی ہیں. واٹ پی ایف ڈڈ, دیٹس دا ڈفرنس.
جنگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ پاز لے لیا جائے, کھلاڑی بدلنا ہے, کسی کی بلیڈنگ ہو گئی تو ڈاکٹر اندر آ جائے گا. یہ اسپورٹس نہیں ہے, اٹس اے سیریس بزنس. تو وہ تب ہوگا کہ آپ نے ٹیکٹکس پیس ٹائم میں امپروو کیے جاتے ہیں اسماعیل صاحب. ٹیکٹکس نیئر ریئل وار لائک سنیریو میں اڑتے ہیں, اس میں سبق سیکھتے ہیں. اس میں 1 گھنٹے کا مشن 4 گھنٹے کی ڈیبریف ہوتی ہے ہمیں, جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس نے کیا غلطی کی تھی. جتنی آپ آئسولیٹ کریں گے اپنی غلطیاں پیس ٹائم میں, اتنا ہی ادھر زیادہ کریں. تو وہ کسی نے کہا تھا نا, دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. Wow. جب میں کیڈٹ بننے گیا تھا تو سب سے پہلے میرے ریسرچ اکیڈمی میں یہ لکھا ہوا تھا سامنے, تو اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی. اب سمجھ بہتر آئی ہے کہ دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. سو یو ہیو ٹو بی ریڈی آف کورس. یہ لکس ویری فنی. میں ابھی تک اس کی سینس نہیں بنا سکا کہ چیف آف ڈیفینس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی. جنگ کے دوران آپ غلطیاں ریلائز کر رہے ہیں, ریکٹیفائی کر رہے ہیں, وہ بھی ایئر فورس گراؤنڈ کر کے. I cannot connect the dots. Do you think they were afraid کہ اور زیادہ طیارے نہ ان کے شوٹ ڈاؤن ہو جائیں؟ Of course they were. They found out کہ ہماری ٹیکنیک, ہمارا کامبیٹ کے ٹیکٹکس, ہماری اسٹریٹجی, ہماری وار گیمنگ یا وار پلان از فالٹی. میں کیا کہتا تھا, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ایک ویڈیو کا ذکر کیا, I said they'll surprise you. So surprise آپ پیس ٹائم میں اپنے تیار کرتے ہیں دونوں. اور ایک چیز میں اس پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں جو اوفینس کرتا ہے وہ تو سب سے زیادہ ریڈی ہوتا ہے. Absolutely. جو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سرپرائز ہو گیا, مجھے پتہ نہیں لگا, آپ لوگ اچانک آ گئے, وارننگ نہیں تھی. 15-17 دن تک تو وہ لگے رہے کہ ہم تمہیں پنش کریں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو وہ ٹائم کس لیے ہوتا ہے؟ جس کے پاس اوفینس ہوتا ہے اس کی تو اسٹریٹجی فلالیس ہونی چاہیے. جو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, ریئیکشن ٹائم تھوڑا تھا. ادھر ریئیکشن ٹائم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے 6-0 کیا ہے, اور جو اوفینسو والے کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تیار نہیں تھے ذرا تھوڑا سے, وہ بعد میں ہم نے درمیان میں پاز لے لیا اور روک کے ہم نہیں. ان کی مرضی کا اوفینسو تھا, ان کی مرضی کی لوکیشن ایٹ دا ٹائم آف دیئر اون چوزنگ, اینڈ یٹ they faced defeat at the hands of Pakistan Air Force. This is the point that I'm trying to bring home. جنرل شمشاد صاحب کی بات کریں, پاکستان کی سائڈ کی بات کریں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, انہوں نے کہا پاکستان کی سائڈ سے جو کچھ بھی تھا ڈپلوائے ہو سکتا تھا, we did. مطلب کہ ہم نے سب کچھ ڈپلوائے کیا. اس کا کیا مقصد کا مطلب یہ تھا کہ کچھ میڈیا میں کچھ اینالسٹ نے, اور بڑے سینئر اینالسٹ نے افسوس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ چائنا نے سب کچھ ہمیں دیا, چائنا نے ہی سب کچھ جیم کر دیا ہندوستان کی سائڈ پہ, اور ہمارے پائلٹوں کو کہا جا کر مارو ان کو. یہ تو ایسے ہی کسی باکسر کے آنکھوں پر پٹی باندھ دے, کسی بچے کو کہیں پٹائی کرے, مجھے ایسی پکچر لگتی ہے. ایسا بالکل نہیں تھا. دیکھیں اگر آپ فوراً, میں ایئر فورس کی بات کرتا ہوں, فوراً جہاز نکال دیں سارے, چائنا فیکٹر نکال دیں, تو پھر انڈیا کا رافیل نکال دیں, انڈیا کے جیگور نکال دیں, انڈیا کے مراج 2000 نکال دیں, MiG-29 نکال دیں, SU-30 نکال دیں, تو پھر کون سی جنگ کی بات کر رہے ہوں؟ ہمارے سب کے پاس فورن ویپنز ہیں, دوسرے ملکوں کے ہیں. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو لڑ رہے ہوتے ہیں دو ملک, وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. جو آپ کے دوست قریب فرسٹ سرکل ہوتا ہے وہ آپ کے گریٹ سپورٹری ایڈمرائر ترکی تھا, چائنا تھا اور ازبکستان تھا, یہ ہوتا ہے. باقی سب یا اسپیکٹیٹر ہوتے ہیں یا اپنے اپنے افسلے کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو میزائل دیا تھا, میں نے جو جہاز دیا تھا, میں نے جو شپ دیا تھا, میں نے سب مرین دی تھی, کیسا پرفارم کر رہی ہے. ان کو اپنی مارکیٹ کی فکر ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے امپلوائے کیا, پاکستان نے تو 43 سال سے چائنا کے علاوہ جہاز ہی کوئی نہیں انڈکٹ کیا ہے. F-16 ہم نے 1982 میں انڈکٹ کیا تھا امریکن, اس کے بعد امریکن ایڈ ہوئے ہیں جہاز وہ, بٹ نیو انڈکشن تو ہماری کوئی بھی نہیں ہے پچھلے 43 سالوں میں. انڈیا نے تو رافیل ابھی لیے ہیں 5 سال پہلے, ہم سے پہلے لیے ہیں. J-10C 3.25 سال ہوئے ہیں, ان کو 5.25 سال ہو گئے ان کے جہازوں کو. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہم نے ماسٹری نہیں کی اور سیکھا نہیں تھا اور غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں. دیٹس دا سرپرائز. مطلب ابھی آپ نے ذکر کیا رافیلس کا ذکر کیا, تو اگر میں اسی کی ایگزامپل دوں کہ جب سے وہ بنا ہے, ہیز دیر ایور بین اے رپورٹڈ انسیڈنٹ آف اے رافیل بینگ شاٹ ڈاؤن, یا دس واز دا فرسٹ کیس اینڈ انڈیا ہیز ٹیکن اٹ اپان دیم سیلوز کہ انہوں نے کہا کہ ہم فرانس کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈسٹرائے کریں گے, ان کے سب سے بہترین طیارے پوری دنیا کے ایکسپینسو ترین طیارے بھی گرا کے ہم یہ اونرشپ لیں گے. دیکھیے آج تک دنیا میں 290 رافیل اس وقت اڑ رہے ہیں دنیا میں, پوری دنیا میں 290, 36 اس میں ہندوستان کے پاس, 36 انڈیا کے پاس ہے, 220 اس میں سے فرانس کے پاس, نیوی اور ایئر فورس کے پاس. ٹھیک, اب 5-6 ملک اور اڑ رہے ہیں, ایجپٹ ہے, گریس ہے, UAE ہے, اس طرح کے. اب یہ دیکھیے کہ 2001 میں فرینچ نیوی میں پہلی دفعہ یہ رافیل انڈکٹ ہوا تھا, آج سے 24 سال پہلے ایگزیکٹلی. آج تک رافیل کے ٹوٹل 9 کریشز ہوئے ہیں, یعنی 9 جہاز تباہ ہوئے ہیں پچھلے 24 سالوں میں.
ٹھیک ہے. جس میں سے 6 پائلٹ مارے گئے اور 3 پائلٹ بچے زندہ بچ سکے. ان 9 ایکسیڈنٹس میں سے 2 جہاز ایروبیٹکس کے دوران ٹکرا گئے آپس میں, مڈ ایئر ہو گیا, یعنی یہ ہیومن فیکٹر ہے. وہ تو ظاہر ہے جب ہوا میں ایروبیٹکس ٹکرا تو وہ ہیومن فیکٹر ہوتا ہے. تو 7 رہ گئے جو نارمل کریشز میں. اگر میں ایوریج نکالوں 24 سال کی تو دس کمز آؤٹ ٹو بی کہ ایوری 3 سال بعد ایک رافیل کریش ہوا ہے. 24 میں لاجیکلی بالکل ٹھیک ہے. اپروکسیمیٹلی 8 بھی اگر ایوریج لگا لیں تو تقریباً 24 سال کے اندر ہر 3 سال بعد ایک رافیل کریش ہوا ہے. 7 یا 8 کی ایوریج بنتی ہے. 7-8 کی. تو ہمارے بارڈر پہ کیا کیا انہوں نے, ادھر 3 سال میں ایک جہاز کریش ہوتا ہے, انہوں نے 1 گھنٹے میں 3 جہاز تباہ کروا لیے. اور کبھی کامبیٹ میں لاس نہیں ہوا رافیل کا. رافیل کا کبھی کامبیٹ میں لاس نہیں ہوا. دس واز دا فرسٹ ٹائم. اور ایک ہی گھنٹے میں 3. کیا مسئلہ کیا ہوا ہوگا کہ انڈینس کی کیپیبلٹی, obviously it matters a lot. You have been a fighter pilot all your life. کیا مطلب کتنی کیپیبلٹی کتنی میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو مطلب obviously you've been given the best aircraft ever, اور اس کے باوجود you just failed. اس کے اندر سب سے زیادہ اس کی ماسٹری کرنا صرف جہاز اکیلے کو اڑانا بہادری نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ میں جہاز رافیل بہت اچھا اڑا لیتا ہوں. اور میں دوبارہ آپ کے ویورز کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ رافیل از اے سپرب ایئر کرافٹ, کوئی شک نہیں اس میں. امپلائمنٹ میٹر کرتی ہے, آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو. پاکستان نے بیسیکلی جیٹ اینڈ سی 3.25 سال پہلے انڈکٹ کیے ہیں. لک ایٹ دی انٹیگریشن دیٹ دے ہیو ود ایئربورن ارلی وارننگ, ایویکس, دوسرے جہازوں کے ساتھ, زمینی ڈیفنس کے ساتھ, سیٹلائٹ اور ایروسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسا انٹیگریٹ کیا. میں اس کو ملٹی ڈومین آپریشن پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ اس کرتا ہوں, تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن ہے. دیٹ مینس اب یہ اسٹینڈ الون ایک فائٹر جہاز ایروبیٹکس نہیں کر رہا, وہ لڑائی کر رہا ہے ایز اے ٹیم. ٹھیک ہے. میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی انہوں نے صرف امپلائمنٹ انٹیگریشن اس طرح نہیں کی. اسٹینڈ الون 85 جہاز ہوا میں تھے, کوئی شک نہیں ہے, بٹ ان کے اندر کتنی نیٹ ورکنگ تھی, اندر امپلائمنٹ کیسی تھی. آیا 85 جہازوں کو پتہ تھا واٹ از دا کل پکچر. کل پکچر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے گول کی ایک پکچر ہے, چلے فٹ بال کی ہم نے بات کی, آپ کی ٹیم اسٹریٹجائز کرتی ہے کہ کون کون پاس لے کے کہاں تک جائیں گے اور فائنل کک مار کے کون گول کرے گا. تو آخری کک مارنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا میں نے ہی کیا. پیچھے سے جو بلڈ اپ کرتے ہیں آپ ایک سینیریو, اٹس لائک اے میوزک, اٹ ہیز ٹو بی آرکیسٹریٹڈ. میرے پیچھے آپ میوزک بجا رہے ہو تو آئی ول ناٹ کم ٹو نو کہ سب سے خوبصورت میوزک کون بجا رہا ہے. آواز جب میرے کانوں میں اچھی آئے گی تو آئی وڈ سے اٹس اے سپرب میوزک. یہ جہازوں کا بھی یہی ہو گیا ہوا ہے, اٹ ہیز ٹو بی آرکیسٹریٹڈ, انٹیگریٹڈ. ہندوستان نے اسٹینڈ الون جہاز اڑائے ہیں میری نظر میں, بٹ وہ انٹیگریشن جو ہونی چاہیے تھی پرابلی وہ ڈسکنیکٹ تھا بیچ میں, اس لیول کی نہیں تھی جو پاک فضائی. دیٹ واز اے اسٹریٹجک فیلئر. دیٹس اے اسٹریٹجک فیلئر, پلاننگ فیلئر. آئی تھنک یہ جنرل انیل چوہان صاحب کو یہ بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے شاید نہیں کیا. اچھا, اوور آل ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک اسپیکٹ ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. بہت زیادہ بات ہوتی ہے, F-16 کی بات ہوتی ہے, J-10C کی بات ہوتی ہے, اور JF-17 کی بات ہے جو ہمارے پاس پہلے بھی ہمیں نظر آتی تھی پکچر. ان کمپیریزن اگر ہم بات کریں, سو وچ ایئر کرافٹ جو ہے اسٹینڈز اہیڈ آف دی ادر, یا کوئی بہتر ٹیکنیکل ٹرم ہے تو یو کین پوٹ اٹ. F-16 کی بات کریں, بیکاز F-16 کے حوالے سے ایک اور کوشچن بھی ہے میرے پاس کہ وہ ہمیں پکچر میں کیوں نظر نہیں آئے اس دفعہ اتنا زیادہ. ہم نے بات سنی ہے لیکن F-16 ہمیں نظر نہیں آئے, ارسپیکٹیو کہ ہمیں پہلے بھی بالا کوٹ کے اندر ہمیں نظر آیا تھا کہ مراج نے گرایا تھا, اور اس ٹائم بھی ایک بات تھی, اسپیکولیشن تھی کہ شاید وہ بھی F-16 نے ہی گرایا تھا. سو یہ دونوں کوشچنس کو اگر آپ مکس ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ دیکھیے 2019 میں ہمارے پاس J-10C نہیں تھا, ٹھیک ہے, JF-17 تھنڈر تھے, F-16 تھے, نو ڈاؤٹ مراجز تھے. مراجز نے اوفینس کیا تھا, اینڈ موسٹلی کامبیٹ جو ہوئی تھی وہ F-16 اور JF-17 تھنڈر نے کی تھی. یہ بات ٹھیک ہے. ابھی آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اس وقت آپ کو نیوز میں یا ڈسکشن میں F-16 نظر نہیں آتا. F-16 از اے لیجنڈری ایئر کرافٹ, اینڈ دا پائلٹس آر آلسو آبویسلی سیزنڈ اینڈ کامبیٹ ٹیسٹڈ پائلٹس. ہیوج رسپیکٹ فار دیم میری طرف سے. 1982 میں یہ جہاز پہلی دفعہ آیا تھا, آج ہم 43 سال ہو گئے. یہ جہاز آیا ہے, بعد میں ایڈ اور بھی ہوئے ہیں, امریکہ سے ہم نے لیے تھے. یہ سب سے میرا خیال ہے ہمارا کامبیٹ ٹیسٹڈ اینڈ پروون ایئر کرافٹ ہے F-16. میرے لیے بہت رسپیکٹ ہے آبویسلی اس جہاز کے لیے. ہاؤیور کیونکہ J-10C جب آ گیا تو اس کے میزائل کی رینج 200 کلومیٹر پلس تھی, بیانڈ ویژول رینج, اور اس کا جو آئسا ریڈار اس کے اوپر ہے اس کی بھی 200 کلومیٹر پلس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کے جہاز کو 200 کلومیٹر دور سے نہ صرف فرسٹ لک کرے گا, لاک کرے گا, بلکہ شوٹ کرے گا. تو اٹس کالڈ فرسٹ لک, لاک اینڈ شوٹ کیپیبلٹی. وہ J-10C کے پاس پورے خطے میں چلے گی, رافیل کے پاس بھی نہیں تھی. رافیل کے پاس 150 کلومیٹر کا رینج ہے میزائل کی اور ریڈار کی.
तो द बेस्ट रेंज या लॉक शूट कैपेबिलिटी J10C के पास चली गई. J10C की सबसे सुप्रीम, सबसे सुपीरियर है. ठीक है, वही हमने ऑब्वियसली कैपिटलाइज भी किया. JF-17 के पास भी यही PL-15 मिसाइल है. F-16 के पास जो AMRAAM मिसाइल है उसकी रेंज इतनी नहीं है. तो F-16 इस कॉम्बैट में बिल्कुल था, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उनको रोल डिफरेंट असाइन किए गए थे. जो ऑफेंसिव शूटिंग ज़्यादातर J10C को दी गई थी, और अपॉर्चुनिटी के था ऑब्वियसली F-16 अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती कि F-16 कर सकता था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मार नहीं सकता था, F-16 भी मार सकता था, लेकिन क्योंकि इतनी बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट हो रही थी, 150 से प्लस किलोमीटर हो रही थी, जो राफेल का मिसाइल है और J10C का मिसाइल है, बुनियादी तौर पे इसलिए ज़्यादातर इंगेजमेंट आपको J10C और राफेल और दूसरे जहाज़ों के अंदर नज़र आती है. चलो, इफ़ आई पुट इट सिंपली, इन कंपैरिजन जो बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR कैपेसिटी है वो सबसे जो सुपीरियर है वो J10C की है, 200 किलोमीटर्स. देन कम्स राफेल विद 150 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर उसके बाद F-16 की इनसे कम है. जी, इनसे कम है. और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की भी 200 किलोमीटर प्लस है. हमने मॉडिफाई किया हुआ है, बिकॉज अपग्रेड कर लिया, जो लेटेस्ट JF-17 थंडर हमारे पास आया. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज कहा कि ये आपकी मिसपरसेप्शन लोगों की दूर होनी चाहिए कि F-16 ने हिस्सा नहीं लिया. F-16 था, हवा में था, hugely tested aircraft है माशाल्लाह, and we heavily rely on this. हमारे पास 75 के किसी F-16 है इस वक्त हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फिज़ा एक बात. कम हमें को रेशो मिल सकती है? हमारे 40 के करीब जहाज थे हवा के अंदर ऑन द नाइट ऑफ 6th डॉग फाइट के दौरान इंडिया के अगेंस्ट. F-16 कितने होंगे? नहीं, अभी PF उसमें नहीं बताना चाह रही, वो दे आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट. हमने इफेक्ट क्या क्रिएट किया, किसने कितना पोर्शन किया. जैसे मैंने कहा कि सिर्फ वही नहीं होते, उनके पीछे एयरबोर्न रेडी वार्निंग होते हैं, एयरबैग्स होते हैं, जैमर्स होते हैं, ज़मीन पर डिफेंस कंट्रोलर्स होते हैं, वेपन कंट्रोलर होते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऑब्वियसली. एंड आई थिंक उसी की बात की जानी चाहिए, क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन ही हमारा सुपीरियर था, हेंस द रीज़न के PF की सुपीरियरिटी नजर आई. एक तेजाज की में बड़ी ज़्यादा न्यूज़ हमने सुनी है, सर्कुलेट कर रही है इंडिया की जानिब से, एंड उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं JF-17 थंडर के साथ, इफ़ यू कैन गिव अ कंपैरिजन ऑफ दीज टू प्लेन्स, और साथ ही साथ उसके अंदर तेजाज का एक स्टेल्थ फाइटर मॉडल भी, आई एम नॉट श्योर कि हाउ टू पुट इट बेटर, कि लेकिन वो स्टेल्थ के अंदर क्या होता है, वो BVR के रेडार के ऊपर नहीं आता, एंड क्या तेजाज बहुत सुपीरियर जहाज़ है? देखिए, तेजाज हिंदुस्तान ने कंसीव किया था 1985 में, ठीक है, 85 में, 40 साल हो गए. और उसके 10 साल बाद जब हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए अमेरिका ने लेट 80s में, हमारा जहाज़ रोक लिए आप पेमेंट के बावजूद, और कहा कि गंदम ले लो इसके बदले में. ये 1980s लास्ट ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 89-90 की. तो पाकिस्तान ने भी लर्न किया कि अगर हम दूसरे मुल्कों पर इतना डिपेंडेंट रहे तो हम हमेशा ही हॉस्टेज रहेंगे. तो 1995 में पाक फ़िज़ाइया ने JF-17 थंडर कंसीव किया. दैट मीन 10 साल बाद, तेजाज के 10 साल बाद. 85 उन्होंने किया, 95 हमने किया, दोनों ने शुरू किया इकट्ठा पैरेलल बनाना. उनको आज 40 साल हो गए. उनके सिर्फ 2 स्क्वाड्रन इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और वो भी साउथ में श्रीलंका के बॉर्डर के पास उनका एक बेस है, वहाँ पर हैं डिप्लॉयड. और पूरी जंग में वो इस कॉम्बैट में फ्रंट पर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ नहीं लाए गए वो 40 जहाज़, जो 2 स्क्वाड्रन उनके हैं. एक बात, what do you mean when you say squadron? रीज़न मैं बताऊँ, एक स्क्वाड्रन में 20 जहाज़ होते हैं, एक स्क्वाड्रन में 20 जहाज़, 40 2 स्क्वाड्रन में हुए. और उन्होंने क्यों नहीं कॉम्बैट के लिए लाए, क्योंकि उनको ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता था जहाज़ की कॉम्बैट में हिस्सा ले सकता है. 40 साल बाद भी. यस. और यहाँ जो हमने जहाज़ 10 साल बाद बनाना शुरू किया, हमारे 200 के करीब जहाज़ माशाल्लाह इस कॉम्बैट में हिस्सा ले रहे थे. Look at the race. क्या बात है. इसी को मैं ऐड करता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं इंडियन फ्रेंड से कहूँगा आप अपने एयर चीफ की फरवरी 2025 की एक तकरीर ओपन सेमिनार में सुन ले, जिसमें वो कह रहे कि मुझे और जहाज़ चाहिए ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूँ और दुश्मन पर अपना डट खौफ रख सकूँ. और उन्होंने ये कहा मायूसी की हालत में कि 2016 में हमने 40 जहाज़ों का ऑर्डर किया हुआ था मज़ीद, वो हमें आज तक एक नहीं मिला. तो एक तरफ 200 है और एक तरफ इंडियन एयर चीफ ग्रीवेंसेस कर रहा है. इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने दोबारा कहा, उन्होंने बड़ी बदकिस्मती जाहिर की या अफसोस में कहा, उन्होंने कहा जब मैं साइन करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे किसी मिसाइल का, जहाज़ का, मुझे सिग्नेचर के वक्त पता होता है कि ये डिलीवरी टाइम गलत है, यानी ये नहीं मीट होना, मैं फिर भी दस्तखत कर देता हूँ. अच्छा, दिस इज़ दी. और इधर पाक फ़िज़ाइया में 19 इंडक्शन हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, 19 न्यू इंडक्शन. J10C इज़ 1. इसी तरह के वेपन्स की और मिसाइल्स की एयर डिफेंस. तो 19 इंडक्शंस में मेजॉरिटी वर डिलीवर्ड बिफोर टाइम एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड. मैं एक क्विक मिसाल दे देता हूँ. उनको 5.25 साल हो गए राफेल उड़ाते हुए, वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिला या तैयारी नहीं थी. हमें 3.25 साल हो गए J10C को उड़ाते हुए, और J10C ने क्या किया है, 3.25 साल की कारकर्दगी, उधर 5.25 साल की कारकर्दगी. Absolutely. That's the difference. That's a different. That's a huge difference.
ملٹری کیپیبلٹیز کی ہم یہ اوور آل بات کر رہے ہیں. ان نمبرز ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ہیز اے سپیریورٹی, لیکن ان پریکٹیکل اپلیکیشن ان وار ٹائم پاکستان ہیز شون اینڈ پروون ٹو دا ورلڈ کہ وی آر سپیریئر. پاکستان ایئر فورس از سیکنڈ ٹو نان اکراس دا ورلڈ. یہ ہوگی ملٹری کیپیبلٹیز. اگر ہم فارن پالیسی کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا ترکی کے اگینسٹ ہم نے دیکھا کہ ایک ان کی کیمپین چلی. آذربائیجان کو انہوں نے بہت خوش نہیں نظر آئی اس سے. اوور آل ہم نے دیکھا کہ G7 کنٹریز کا جو سمٹ ہے, اور پہلی دفعہ ڈیورنگ دا لاسٹ 6 years پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مودی واز ناٹ گیون این انویٹیشن بیکاز آف دیئر اسٹرینڈ ریلیشنز شاید کینیڈا کے ساتھ, چونکہ اٹس بینگ ہوسٹڈ اوور دیئر. یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, ہر کسی کو وہ اوپنلی ووکل ہیں, بول رہے ہیں. چائنا جس کا کہنے کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹر رہا اس کانفلکٹ کے اندر, وائی نتھنگ اگینسٹ چائنیز؟ دیکھیے دو چیزیں. پہلے پورشن میں یہ والا دیتا ہوں کہ وائی ناٹ چائنیز. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چائنا سے بہت زیادہ ٹریڈ ہے ہندوستان کا. وہ ٹو فرنٹ وہ بھی نہیں کھولنا چاہتے کہ ایک دفعہ پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں اور چائنیز کو برا کہیں. آپ دیکھیں ٹرکی کے خلاف وہ کر دیا, اسٹوڈنٹ کو ایکسپیل کر دیا, داخلے بند کر دیے, ویزے روک دیے. ازبکستان کا بھی یہی کیا, آذربائیجان کا بھی یہی کیا. چائنا دیکھیں انہوں نے کلیئرٹی کتنی کی ہے کہ چائنا کو کنفرنٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پانی کے کیس میں پاکستان کو بڑی سپورٹ کر سکتا ہے. جس ٹیب کو یہ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ ٹیب کہیں اور سے آتا ہے, وہ چائنا سے آتا ہے, وہ چائنا سے آتا ہے. سو وہ ہے. پھر ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے اوفینس کیا چائنا کے خلاف تو اور زیادہ ملٹری آبویسلی ہارڈ ویئر زیادہ ملے گا پاکستان کو, زیادہ اسپیڈ پہ شاید ملے گا. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ انہوں نے اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنا زیادہ ٹریڈ ہے, اگر وہ کر دے, وہ آبویسلی انڈیا کے حق میں ہے سارا ٹریڈ. یعنی کہ حق میں اس مطلب ہے کہ یہ زیادہ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے چیزیں, کہ اگر وہ بند کر دی اس نے تو ان کو ایک اور کرائسس شروع ہو جائے گا. جو آپ بات کر رہے تھے نا RSS کی, اور کیوں نہیں دنیا اس دفعہ مان رہی ان کی دنیا میں. دیکھیں دنیا میں لیٹ اسٹارٹ ود آرم فورسز کی پرفارمنس. ٹھیک ہے, اس کو میں پہلا اسٹیپ یہ دیتا ہوں کہ جب آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوگی تو آپ کی آرم فورسز کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوگی. یہ آپ نے ڈومینو ایفیکٹ دیکھا کہ ایک کارڈ کو غلط دھکا مارے وہ سب کو گراتا ہے اور غلط گراتا ہے. کاز جسٹیفائڈ کریں پہلے, پھر وار جسٹیفائی ہوگی, اور اس کے بعد آرم فورسز کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوگی. ہم انڈیا کی طرف تینوں چیزیں مسنگ, ان کی تینوں مسنگ ہے. ہماری طرف نہ کاز تھی, پہلگام کا سیلف کریٹڈ. آرم فورسز کنونس نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا the war is not justified. Yes, of course. اچھا, they thought ہم بھی politically being used. Wow. We are being politically used. اینڈ جب آرم فورسز کو یہ ہے کہ وی آر بی پولیٹیکلی یوز ہو رہے ہیں ہم, تو پھر جوہر کیسے جسٹیفائڈ ہوگی اور ان کی پرفارمنس کیسے جسٹیفائڈ ہوگی, اور وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گی پرفارمنس میں. ادھر آ جائیں بارڈر پہ, کاز از جسٹیفائڈ بیکاز وی آر فائٹنگ, ہم اپنی سوورینٹی اور آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے. اللہ ہو کر کیا بات ہے, کاز جسٹیفائڈ, کاز جسٹیفائڈ. دین وار از جسٹیفائڈ بیکاز ہمارے پہ ایگریشن ہو رہی ہے. آ جاؤ, بالکل صحیح بات ہے, کیا بات ہے. اینڈ دی پرفارمنس از جسٹیفائڈ. آپ کے سامنے پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ. آئی ہیو گوز بمپس. صحیح بات ہے, قسم سے ہماری وار بھی, کاز بھی, پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ ہے الحمد للہ. سو اوور آل یہ تینوں چیزوں میں انہوں نے مار کھائی, اینڈ ہینس دا ریزن کہ ان کی پرفارمنس ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ہوا. ہینس دے گاٹ آئسولیٹڈ, اینڈ ایونچولی وہ چائنا کو اس لیے نہیں بول سکتے بیکاز آف دی اسٹریٹجک انٹرسٹ. اٹس اے ٹریگر چین ٹریگر ہوا ہے. آپ ایک چیز غلط کریں گے, دوسری, تیسری, چوتھی. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا اسماعیل صاحب کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں, ایک بیانی کی جنگ نہیں رہ گئی. اتنا زیادہ پینیٹریٹنگ میڈیا ہو گیا, ریسرچ ہو گئی ہے, انٹرنیٹ ہو گیا, سینسرز ہو گئے, سیٹلائٹس آ گیا. اب کیا ہے, اب فیکٹ بیس لوگ آپ کا آئیڈیا لیتے ہیں, پرسیپشن بیس نہیں لیتے کہ جو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں بیانیہ, اس پہ نہیں لوگ لیتے. لوگ کہتے ہیں فیکٹ دکھاؤ. میں فیکٹ نہیں دکھاؤں گا تو آپ دکھا دیں گے, کیونکہ آپ کے پاس بھی کیمرہ ہے, میرے پاس بھی کیمرہ ہے, آپ کے پاس بھی سیٹلائٹس ہیں, میرے پاس بھی سیٹلائٹس ہیں. اب دنیا فیکٹ بیس کنورٹ کرتی ہے ان فیور اور اگینسٹ. یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ میری پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے, میری پرسیپشن ہے, میرے پاس 900 چینل ہیں ہندوستان کے, جو میں کہوں گا آپ مان لیں گے, کیونکہ آپ کو تو خبر پہنچنی نہیں ہے اپنے سورسز سے. جب ہم 1960 70 میں چھوٹے ہوتے ٹی وی دیکھتے تھے تو صرف PTV ہوتا تھا, تو PTV ہی واحد سورس تھا. اب نہیں PTV رہ گیا نا, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو PTV. میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا 200 چینل ہے, آپ کی مرضی جو مرضی دیکھیں. انفارمیشن ایکسیس, گلوبل ایکسیس بھی یہی ہو گیا. یو ہیو تھاؤزنڈز آف چینل, تھاؤزنڈز آف انویسٹیگیٹنگ رپورٹرز لائک یو who will go in and find out. جو پرسیپشن بلڈ کی انڈیا نے اوور آل ایز ریجنل ہیجمون کی بنائی ہوئی تھی اور ملٹری سپیریورٹی کی بنائی ہوئی تھی, وہ سارا کچھ بیک فائر کیا. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں, لاسٹ ورڈ آن دس پلیز نوٹ کریں. دنیا کو جب آپ بیانیہ بیچتے ہیں تو ہندوستان ایک دفعہ اپنا نام لیتا ہے,
اور 100 دفعہ پاکستان کا نام لیتا ہے. ڈسکشن کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ اپنا نام لیتا ہے, 100 دفعہ پاکستان کا نام لیتا ہے. پاکستان جب اپنا پوائنٹ آف ویو جا کے کہتا ہے 100 دفعہ پاکستان اپنا نام لیتا ہے, پھر ایک دفعہ ہندوستان کا لیتا ہے. دیٹس دا ڈفرنس. ہمیں اپنی فکر ہے, ہمیں اپنا سروائیول پہ آ رہا ہے, ہم اپنی سوورینٹی کے لیے باتیں کریں گے. دیٹ از وائی وی ٹاک اباؤٹ پاکستان پاکستان پاکستان. وی ڈونٹ سے کہ وہ ہندوستان یہ کر رہا ہے اس لیے لوگ نہیں لے رہے سامنے. بالکل ایسے ہی. اور یہاں پہ اگر ہندوستان اور ہم مودی کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی بات کریں, بلاول بھٹو زرداری نے ہی ہیڈ اے ویری فنی وے ٹو لک ایٹ اٹ. ہی سیڈ کہ نریندر مودی از دا ٹیمو ورژن آف بینجامن نیتن یاہو. مجھے ٹیمو والا سمدردی ہو رہی تھی. تو دردی تو ہو رہی تھی, لیکن آئی تھنک کہ شاید اس کو بھی لگا, مودی کو بھی لگا کہ میں بھی اسرائیل کی طرح آئی کین بی اندر اسرائیل ان دا ریجن اینڈ آئی کین ڈو دا سیم. دے فارگاٹ دیٹ دے آر مسنگ ود دا بیسٹ پی ایف ان دا ورلڈ. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی فیل پرائڈ ٹو سے ان دس کہ بیسٹ پی ایف ان دا ورلڈ. بہت سے لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال ہے کہ ناٹ دا بیسٹ ان دا ورلڈ, بٹ اگین وہی والی بات ہے, آپ کی ملٹری کیپیبلٹیز کے بعد آتی ہے آپ کی ایکچوئل اپلیکیشن آف دا ایئر کرافٹس, اور اس کے اندر پائلٹس آر دا بیسٹ. یہاں میں ضرور ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے ایک ایئر فورس بتا دیں جس کے سورسز اتنے کم ہو, جس پہ اتنے ملکوں کے سینکشنز ہو, جس کا سورس ایک ملک ہو, چائنا صرف, پوری دنیا میں دکھا دیں, اور وہ 6 سال میں اس نے 8 جہاز مارے ہوں وداؤٹ اینی لاس, الحمد للہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ ہم ہیوجلی انڈر فنڈیڈ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی انٹرنیشنل ایئر فورس. انڈر فنڈیڈ ہے. ہمارا 9 ارب کا ڈیفینس بجٹ, ان کا 90 ارب کا. انڈیا کا ایگزامپل 10-11 گنا زیادہ ہے. 10-11 گنا زیادہ ہے. تو کون سی ایئر فورس ایسے ہے؟ تو یہ دیٹس دا ڈفرنس کہ سب سے کمبیٹ ریڈی, اس لیے نہیں کہ میرا اس ایئر فورس سے تعلق رہا ہے, سب سے کمبیٹ ٹیسٹڈ پچھلے میں, ود دس لاس, ود دس میگر ریسورسز, ود نو ان پٹ. ہمارے پاس یہ چوائس تو نہیں ہے ہم جس F-35 جہاز پر ہاتھ رکھیں وہ لے لیں, F-16 پر ہاتھ رکھیں وہ لے لیں, کوئی اور کمبیٹ میزائل پہ ہاتھ رکھیں وہ لے لیں. تو لگژری نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے گیون ریسورسز کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی پرفارمنس اچھی ہے. اینڈ الحمد للہ پی ایف اسٹینڈز آؤٹ. پی ایف اسٹینڈز آؤٹ. اچھا, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وار کی ہم نے ڈسکشن کی ہے, بٹ پراسپیکٹ آف پیس جو ہے میرا خیال ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دا نیشنز شوڈ نیور ڈیمانڈ وار ایٹ دا مطلب ہیڈ آف اٹ. اگر پالیٹیشینز ہیں ان کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں تو دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ, بٹ نیشن کے اندر عام لوگ جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی ڈیمانڈنگ وار. ہمیں نظر آیا کہ ایسا ہوا اس پریزنٹ کیس کے اندر, بیکاز انڈیا کو لے کے ان کی آئیڈیالوجی ان کی نیشن کی ویسے سیٹ کی گئی. جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اف دیر از لاسٹنگ پیس, جو کہ ہائیلی انلائکلی ہے کہ کنسیڈرنگ کہ کشمیر کا ایشو, پانی کا ایشو موجود ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ اگر ایک بلاک بنے, ساؤتھ ایشین بلاک, جس میں چائنا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایران, مے بی آپ ساؤتھ ایشین بلاک آف آر اون. بدقسمتی سے اگر آج کی ہے تو وہ تو پھر وہی والی بات ہے, صبح آنکھ کھلے گی تو لگے گا خواب تھا ایسا. اٹ کین بی ہیوج وش لسٹ obviously. میں جیسے سمپل اور بھی سمپل کر دیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سارک. سب سے ڈس انٹیگریٹڈ یہ ایریا ہے. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی ایک دفعہ کہ ہم 95% ان ملکوں کا 7 ملکوں کا ٹریڈ باہر ہے اور 5% آپس میں ہے. تو دیٹ اٹ سیلف اسپیکس. 22% آپ کی پاپولیشن ہے دنیا کی ہم لوگ, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم باہر بزنس کرتے ہیں, آپس میں ٹرسٹ یا کمفرٹ نہیں ہے. اور کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ ون اینڈ اونلی انڈیا. سارے ملکوں سے پوچھ لیں کہ یار آپ کا ٹریڈ کیوں نہیں ہے, تو ٹریڈ تو ہندوستان انیشیٹو لے گا تو بنگلہ دیش کو, سری لنکا کو, بھوٹان کو, نیپال کو, پاکستان کو ہمیں ٹریڈ کی اپرچونیٹی آپس میں ملے گی نا. سب سے بڑا ملک جو کنزیومر ہوگا پاسبلی سب سے بڑا, وہی کہے گا کہ میں نے نہیں لینا یا دینا. تو آبویسلی کیا ہوگا, وہ تو بڑی آئیڈیل سرکمسٹانسز آپ بات کریں, چائنا, انڈیا اور پاکستان مل جائیں اور ٹرکی مل جائے, اور یہ تو اٹس اے ہیوج وش لسٹ پرابلی. آئی ڈونٹ فور سی اٹ ہیپننگ, بیکاز آبویسلی ہم نے ٹاپی کی بات کریں جو افغانستان, پاکستان اور میرا خیال ہے جو کہ چینج کنورٹ ہوگی, اس میں انڈیا بھی تھا انیشلی تھاٹ پروسیس میں تھا, لیکن آپ نے جب انڈیا آ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ ساری آرگنائزیشن نان اسٹارٹر ہو جاتی ہے. جہاں انڈیا پاکستان اکٹھا آ جائے, کوئی بھی بنا کے دیکھ لیں, وہ کوپریشن نہیں رہے گا, وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ جیسچر نہیں ایکسٹینڈ ہوتے. تو اٹس اے ڈیڈ ہارس آن دا رائٹ آن دا بگننگ. پرفیکٹ, میک سینس. لاسٹ بفور گوئنگ, بہت سے لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید انڈیا جو ہے وہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا. اف دے ڈو, ہاؤ ول پی اے ایف ریئیکٹ؟ دیکھیے, ابھی تو میں اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتا ہوں اور ان شہیدوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں, اور جن کے ظاہر لاڈلے بیٹے بچے شہید ہوئے, اور ان غازیوں کو بھی سلوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہندوستان کی کیپیبلٹیز وائز بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ان کو اس
लॉस से, 900 जहाज़ हैं, 6 मारे गए। ये होती है कैपेबिलिटीज़। बट एक होता है इंटेंट और एक होता है इंस्पिरेशन। मेरी नज़र में इंटेंट में भी देर नहीं लगती, आप कहेंगे जी मेरी नीयत हो गई अटैक करना है तो अटैक कर दो। असल मसला हिंदुस्तान को आ रहा है तीसरे इंग्रेडिएंट पे। कैपेबिलिटी है, इंटेंट मैंने आज फैसला करना है, ऑर्डर देना हो, जैसे उन्होंने पहले एयरफोर्स आर्मी को कहा मारो जी फायर, दे फायर्ड एंड क्या रिजल्ट निकला। तीसरी कैपेबिलिटी में जो मैं कह रहा था इंग्रेडिएंट या रेसिपी है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, जस्टिफाइड कॉज। दे डू नॉट हैव जस्टिफाइड कॉज। अब फोर्सेस को आप हुक्म दे के एक दफ़ा मरवा दिया आपने, कोई सेन वॉइस होगी जो कहेगी कि यार क्या किया हमने, टेक होम क्या है आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए क्या है। फ्रस्ट्रेशन में आपकी बात ठीक है, दे कैन डू एनी मिस एडवेंचर, वो प्रॉक्सी में भी जा सकते हैं, वो किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने पूछा क्योंकि पीएफ क्या करेगी, तो मैंने ह्यूमिलिटी के साथ स्टार्ट में कहा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है, पीएफ हैज़ मेनी सरप्राइजेज येट टू बी अनफोल्डेड। और मैं दुआ करता हूँ कि वो मौका ना आए। और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी यही कहा था कि नॉट बाई चॉइस, वॉर थ्रस्ट की गई तो ज़रूर फाइट बैक करेंगे। बट आपने नोट किया होगा आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से, जो राफेल फोर्स लैंड कराए थे, जो 6 जहाज़ मारे थे उस रात को, ये वॉर डिटरेंस थी। ये फोर्स लैंड हमारी बिफोर वॉर, राइट? बिफोर वॉर, 30th, ये 30th ऑफ अप्रैल। Quickly, if you can explain it to the audiences, what happened on the night of the 30th, because not many people know about that forced landing of Rafale. फोर्स लैंड उसमें ये था कि वो भी पूरा पैकेज था। रिपोर्ट आप लोगों ने मीडिया ने किया था 4 राफेल फोर्स लैंड कर दिए श्रीनगर पर, जबकि वो अम्बाला से आए थे। अम्बाला वे बैक पीछे बेस है, आए थे पाकिस्तान की तरफ। क्या डिज़ाइन लेकर आए थे वो तो अनफोल्ड नहीं हो सके, लेकिन पाक फिजाइया के सारी कमांड, साइबर कमांड फोर्स इंटीग्रेटेड, जैसे मैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहता हूँ, वी लोड एंड डिग्रेडेड देयर ओरिएंटेशन, उनके पैनिक क्रिएट कर दिया उनके ज़हनों में थ्रू मैनी मेथड्स, और उनको मजबूर कर दिया कि वो दे बिकेम सो शेकी कि दे थॉट हम शायद अम्बाला भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सो दे फोर्स लैंडेड एट श्रीनगर। ये ओरिएंटेशन डिस्टॉर्ट करना, इज इट थ्रू साइबर वॉरफेयर? इट्स थ्रू एवरीथिंग, इट्स थ्रू एवरीथिंग, व्हाटएवर वी हैव, मेथड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, डिग्रेडेशन, जैमिंग, whatever, misinformation. पायलट कंफ्यूज हो जाता है कि am I doing something right? And ये राफेल के पायलट के साथ and loses confidence in continuing the mission. वो कहता है कि यार मैं एक और अभिनंदन बनने तो नहीं जा रहा कहीं। Wow. That element of insecurity. ये 4 राफेल से जिन्होंने फोर्स लैंड किया। They force landed there. And मैं उनको पैनिक लैंड कहता हूँ। They were not a force landing, they were panic landing. So वो भी हम डिटर कर रहे थे। 6 जो हमने 7 की सुबह मारे, वो भी हम वॉर डिटर कर रहे थे। That's not our first choice. हम नहीं चाहते कि हम जंग ऑब्वियसली कंटिन्यू करें, और आपने देख लिया था कि यहाँ पे कोई मूड नहीं था किसी का जंग लड़ने का। बट हैविंग सेड, बड़ी मैच्योरिटी शो की लेकिन बड़ी मैच्योरिटी शो की है, लेकिन हैविंग सेड दैट एक थ्रेशोल्ड तो ड्रॉन थी ना। न्यू नॉर्मल हिंदुस्तान चाहता था, मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। वो हिंदुस्तान चाहता था कि वो जो हमने 6 तारीख की रात को आपको मिसाइल मारे हैं, बावलपुर इनोसेंट बच्चों को मारा, दैट शुड बी टेकन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज न्यू नॉर्मल। नो सर, पाकिस्तान ने 7 तारीख को सुबह जहाज़ मार के कहा, और ख़ास तौर पे 10 तारीख को जो सुबह टनेज पे की, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 65 की 17 दिनों की जंग से ज़्यादा हमने टनेज पे की, वो था दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, जो 10 तारीख को सुबह फजर के बाद हुआ। तो न्यू नॉर्मल में दोनों फ़र्क था, वो अलाइनमेंट ठीक करना ज़रूरी था हिंदुस्तान की। सो आई विल रिपीट इट फॉर यू गाइस, जो 17 दिनों की 1965 की जंग के अंदर एरियल बॉम्बिंग की गई थी, 10 की रात को, एक रात में पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा की। एंड द रिजल्ट्स आर विजिबल टू एवरीवन इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब। सर, थैंक यू सो मच, दिस हैज़ बीन वन वंडरफुल डिस्कशन। पता है आपके साथ मज़ा आता है डिस्कशन, गूज बम्स आ रहे होते हैं, कंटेंट तो आ रहा है लेकिन आपका नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है ना, वो बड़ा निकल के बाहर आता है कि सर आने दो। सो ग्रेटफुल। हम कोशिश करेंगे कि हम मैच्योरिटी शो करेंगे, बट इवेंचुअली अगर हमें जवाब देना पड़ा तो हम ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड इंशाल्लाह आई रिक्वेस्ट खालिद चिश्ती साहब के वो किसी टाइम ज़िंदगी में और भी हमारे पास हम टाइम निकालें इन रीसेंट फ्यूचर, बिकॉज देयर इज़ अनदर लिटिल सरप्राइज दैट ही होल्ड्स। इनके पास और भी एक बड़े ख़ास इंसान की ख़ास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आई लीव इट अप टू यू गाइस टू गेस कि वो किसकी है और वो क्या हम जो स्टोरी शूट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, येस डू ऑल दैट, बट अपना फीडबैक ज़रूर दें। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ इट एंड व्हाट डू यू सी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर को लेके पाकिस्तान और इंडिया का। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।